بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار بہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے نظر کے احکام. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نظر شریعت مطہرہ میں قرآن مجید برہان رشید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر کے متعدد احکام موجود ہیں. اسی بنیاد پر ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو بھی اپنے اس علمی فورم میں بیان کیا جائے کیونکہ ہمارے روز مرہ کے بہت سے مسائل نظر سے متعلق ہیں. ادارہ صراط مستقیم پاکستان کا منشور بھی یہی ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عوام کے سامنے اجاگر کیا جائے اور جو ہماری کمی کوتاہی ہے اس کو دور کیا جائے اور جو حق ہے اس کی حمایت کی جائے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے نظر سے متعلق سورہ حج میں ارشاد فرمایا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. سورہ حج کی آیت نمبر 29 ہے. چاہیے کہ وہ لوگ اپنی نظریں پوری کریں. نظر کی وفا کا حکم ہے کہ نظر کو پورا کیا جائے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر
اس سلسلہ میں احکام صادر فرمائے ہیں۔ سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 34 ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد پورا کرو، عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو نظر بھی عہود میں سے ایک عہد ہے، بندہ عہد کرتا ہے کہ اگر میرا وہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یہ بھی عہود میں سے ایک عہد ہے، اور عہد کو پورا کرنے کا شرعی طور پر حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 1 ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، عقود کو پورا کرو، جو عقد ہو اس کو پورا کرو۔ تو نظر بھی عقود میں سے ایک عقد ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْتَنَا مِنْ فَضْلِكَ لَنَصَّدَّقَنَّ، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے رب سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور اس کی تصدیق کریں گے، جو ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کریں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے بارے میں متعدد احادیث مروی ہیں۔ یہ بہت سی احادیث میں فرمایا کہ نظر اگرچہ جائز ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ وہ رب ذوالجلال کی ویسے ہی بندگی کرے، اور اس کو بہت سے پیراوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، تو اسے اللہ کی بندگی ویسے ہی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال پھر بھی نظر شریعت میں موجود ہے، اور پھر اس کی وفا کا حکم ہے، اور جو خود وفا نہ کر سکے، دنیا سے چلا جائے، تو بعد میں بھی اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس طرح بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابیہ نے یہ کہا، صحابی نے کہا، ان اختی ناظرت ان تحج وانہا ماتت، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، مگر وہ حج کیے بغیر فوت ہو گئی، تو کیا ہو سکتا ہے کہ حج میں کروں اور نظر میری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سوال کا جواب کیسے دیا؟ فرمایا، اگر لو کان علیہا دین اکنت قاضیہ، اگر تیری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا، تم وہ قرض اپنے پیسوں سے ادا کرتے تو ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابی کہنے لگے ادا ہو جاتا۔ تو فرمایا، فقد دین اللہ هو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو پورا کیا جائے۔ اس طرح یعنی نظر کی ویلیو کو، امپارٹنس کو نبی علیہ السلام نے واضح کیا کہ جو کسی کی نظر جو اس طرح کی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، محروم یہ بھی نہیں رہے گا، اور ذمہ اس کا پورا ہو جائے گا، نظر پوری ہو جائے گی جو دنیا سے جا چکا ہے اور اس نے نظر مانی ہوئی تھی۔ نظر کے مضمون میں سب سے پہلے جو چیزیں ہیں ان میں سے آج کے اس خطبے میں صرف چند باتیں عرض کر سکوں گا۔ جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں نظر کے پورے ابواب ہیں، ایسے فقہ کی کتابوں میں بھی نظر کے پورے ابواب، بلکہ کچھ ائمہ نے نظر سے متعلق باقاعدہ تصنیفات کی ہیں، صرف نظر کے ہی احکام ان کے اندر بیان کیے ہیں۔ نظر کس کے ذمے لازم ہوتی ہے، اور وہ کہے تو وہ بات اس پہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس سلسلہ میں بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ انسان عاقل بالغ ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ مسلمان ہو۔ لہذا جو بچہ ہے عاقل بالغ نہیں ہے، اگر وہ کوئی نظر مان لیتا ہے تو شرعی طور پر اسے نظر نہیں کہا جائے، اور وہ پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط عقل اور بلوغ ہے، عاقل بھی ہونا اور ساتھ بالغ بھی ہونا۔ تو جو عاقل بالغ نہیں اور نظر مانتا ہے وہ شرعی طور پر لازم نہیں ہوتی۔
آج بہت سے لوگوں کو اس سلسلہ میں تشویش ہے، کہتے ہیں میرے فلاں بچے نے یہ کہا تھا، فلان بچی نے یہ کہا تھا تو انہوں نے نظر مانی تھی، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو جو عاقل بالغ نہیں اس کی نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ادا کرنا، وہ کام کرنا شرعی طور پر لازم نہیں ہے، چونکہ احکام کا مکلف عاقل بالغ انسان ہوتا۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو رب نے بندے پہ لازم کی ہیں، دوسری وہ ہیں جو بندہ خود اپنے اوپر لازم کرتا۔ تو جب رب کی لازم کردہ چیزیں بھی نابالغ پہ نہیں ہیں تو اپنے طور پر لازم کی ہوئی کیسے اس پہ لازم ہو سکتی ہیں؟ اس واسطے عاقل بالغ کی نظر نظر کہلائے گی، اور اس میں بھی وہ جو زبان سے تلفظ کرے گا۔ اگر کوئی محض دل میں خیال کرتا ہے تو اس کو نظر نہیں کہا جائے گا، محض دل کے اندر کلام نفسی جو ہے جو زبان پر نہیں آئی، اس کے لحاظ سے کسی عاقل بالغ نے بھی کچھ کہا تو اس کو شرعی طور پر نظر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ نظر تب نظر کہلائے گی جب عاقل بالغ مسلمان اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے گا، یا پھر کتابت کے ساتھ لکھ کے صرف دل کا خیال جو ہے اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اس واسطے کہ کافر کی نظر صحیح نہیں ہے۔ اگر اس نے حالت کفر میں کوئی نظر مانی تو اصح مذہب کے مطابق اسلام کے اندر اس کا پورا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اس میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے نظر ماننے والے کے لیے شرائط ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ایسی جس کام کی نظر مان رہا ہے اس کی بھی شرائط ہے۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام متصور الوجود ہو، اور اگر وہ کام متصور الوجود نہ ہو تو پھر اس کو نظر نہیں کہا جا سکتا۔ متصور الوجود کا مطلب یہ ہے کہ شرعی طور پر وہ کام اس حالت میں ادا کیا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں رات کے روزے کی نظر مانتا ہوں، اب یہ نظر صحیح نہیں ہے، چونکہ روزہ دن کے وقت ہوتا ہے، روزہ رات کے وقت نہیں ہوتا، تو یہ متصور الوجود نہیں ہے، اس واسطے اس کو نظر نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی عورت اگر یہ کہتی ہے کہ میں ماہواری کے دنوں میں روزہ رکھوں گی تو اب یہ نظر نہیں ہے، چونکہ اس کے لحاظ سے وہ روزہ متصور الوجود نہیں ہے۔ متصور الوجود ہوگا تو پھر اس کو نظر سے تعبیر کیا جائے۔ ایسے ہی جو نظر مانتا ہے وہ جس کے لحاظ سے نظر مان رہا ہے جس کام کا، اس کا عبادت ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کام ہی گناہ ہے تو اس کو نظر نہیں کہا جا سکتا۔ معاذ اللہ کسی نے کہا کہ نظر مانی کہ میں شراب نوشی کروں گا تو اب شرعی طور پر اس کو نظر نہیں کہا جائے گا۔ اس کے ضمن میں جتنے بھی ناجائز کام وہ سارے اسی سے ہی نظر سے باہر ہو جائیں، اور وہ بتدریج ناجائز ہے۔ مثلا کوئی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور کچھ حرام کے قریب ہے، تو اس طرح کی ساری چیزیں وہ لازم نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسی باتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے یہ کہا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو ایسا کریں گے، اور وہ کام ایسا ہے کہ جو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، تو اب یہ لوگ کہتے ہیں شاید ہم پہ لازم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، تو جو غیر شرعی کام ہے وہ لازم نہیں ہوتا، نہ ہی وہ نظر قرار بنتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس کام کی نظر مانی جا رہی ہے اس کا تعلق عبادت سے ہو۔ عبادت اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو نظر نہیں کہا جا سکتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا نظر فی معصیت اللہ تعالی، رب کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہے۔ رب کی نافرمانی میں جس کام سے رب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہ نظر نہیں ہے، اس کو سمجھنا کہ یہ مجھ پہ لازم ہو گیا ہے، یہ دوہرا گناہ بن جائے گا کہ جس کام سے رب ناراض ہوتا ہے اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے رب راضی ہو جائے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت کے اندر نظر نہیں ہے۔ نظر جس کام کی مانی جا رہی ہے
اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قربت مقصودہ ہو، بندگی ہو اور مقصود بندگی ہو۔ ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان میں کچھ مقصود ہوتے ہیں اور کچھ مقصود کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اب وضو جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، مقصود نماز پڑھنا، ہاں اس پر بھی ثواب ملتا، لیکن اصل یہ نماز کا ذریعہ ہے، عبادات کا ذریعہ ہے، یہ ایک سواری ہے منزل تک پہنچانے والی۔ تو قربت مقصودہ کی نظر مانی جا سکتی ہے، قربت غیر مقصودہ کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اس بنیاد پر اگر کوئی شخص مثال کے طور پر نظر مانتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا، یا کہتا ہے فلاں دن میں فلاں گھڑی میں وضو کروں گا، تو شرعی طور پر اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی مریض کی عیادت ہے تو یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، قربت مقصودہ نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہونا یہ قربت مقصودہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے لحاظ سے اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اس کو شرعی طور پر نظر نہیں کہا جائے گا اور وہ کام کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا۔ لہذا نظر ہے نماز کی نظر، نفل، مختلف صدقات، روزہ، حج، عمرہ، یعنی روزے سے مراد ہے نفلی روزہ، کیونکہ فرض تو ویسے اللہ کی طرف سے لازم ہے، یہ نظر ہے جو یہ خود اپنے اوپر لازم کرے گا، تو نفلی روزہ، ایسے ہی عمرہ اور نفلی حج، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو شرعی طور پر نظر سے تعبیر کیا جائے گا۔ ایسے ہی اعتکاف کی نیت کرنا، اعتکاف کی نظر ماننا، قربانی کی نظر ماننا اس پر کہ جس پر ویسے قربانی لازم نہیں ہے، ان کو قربت مقصودہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ شرعی طور پر نظر کہلاتی ہیں۔ نظر کے لحاظ سے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس کی نظر مان رہا ہے وہ چیز اس کے ملک میں ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ میں یہ باغ اللہ کے لیے دینے کی نظر مان رہا ہوں اور باغ ہے ہی نہیں اس کا، باغ کسی اور کا، تو اب نظر کے بعد کہ اب میں مجبور ہوں کہ باغ اگرچہ تیرا ہے لیکن میں تو نظر مان چکا ہوں، اس بات سے میرے ساتھ تعاون کر، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نظر وہ نظر ہے ہی نہیں جو اس نے کسی اور کے ملک کے لحاظ سے نظر مان لی ہے۔ نظر ہمیشہ اپنے ملک کے لحاظ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ نظر میں اور قسم میں بڑا فرق ہے۔ نظر کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ قربت مقصودہ ہو، وہ قربت غیر مقصودہ نہ ہو، وہ خود عبادت ہو، عبادت کا آلہ نہ ہو، عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ نہ ہو۔ لیکن قسم جو ہے وہ دونوں کی اٹھائی جا سکتی ہے۔ قسم کے لحاظ سے اپنے اوپر دونوں چیزیں لازم کی جا سکتی ہیں، عبادت مقصودہ کو بھی لازم کیا جا سکتا ہے اور غیر مقصودہ کو بھی لازم کیا جا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک شخص نے اگر قسم اٹھائی ہے کہ میں 12 بجے وضو کروں گا تو اب اس پر وضو کرنا لازم ہو گیا، لیکن اگر اس نے نظر مانی ہے تو پھر وضو کرنا لازم نہیں ہوا، اس واسطے کہ نظر کا مفہوم اور ہے اور حلف یا قسم کا مفہوم اور ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے یہ کہا، ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نظر تو، میں نے نظر مانی ان فتح لک مکہ ان اصلی مئتي رکعہ فی 100 مسجد، کہ اگر مکہ شریف فتح ہو گیا تو میں 200 رکعتیں 100 مساجد میں ادا کروں گی، ہر مسجد میں 2 نفل پڑھوں گی اور 100 مسجدوں میں نوافل ادا کروں گی۔ تو یہ میں نے نظر مانی تھی اور مکہ شریف فتح ہو گیا ہے، تو اب آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی فی مسجد واحد، بس ایک ہی مسجد میں تم سارے نفل پڑھ لو، تمہیں 100 مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ دخول مسجد وہ قربت غیر مقصودہ اور نفل مقصودہ، اس واسطے اصل مقصد تو نوافل ادا کرنا، تو مسجد جو ہے وہ جو بھی ہو، ایک مسجد کے اندر تم 200 نفل ادا کر لو گی تو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو قربت مقصودہ کے اندر اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کی بھی چھٹی دے دی۔ آپ نے جس وقت
دیکھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی ان تحج ماشیہ کہ وہ پیدل چل کے حج کرے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری ہمشیرہ پیدل چل کے مدینہ شریف سے مکہ شریف جائے اور حج کرے تو کیا صرف حج لازم ہے یا پیدل چل کے جانا بھی لازم ہے؟ حالانکہ پیدل چلنے کا بڑا اجر و ثواب ہے. پیدل چل کے حج کرنے کا ایک مستقل اللہ کی طرف سے رحمت کا کوٹا. وہ دوسری جگہ حدیث شریف میں موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من حج ماشیہ فلہ بکل خطوہ حسنہ من حسنات الحرم. جس نے پیدل چل کے حج کیا رب ذوالجلال اس کو ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے ایک نیکی عطا فرمائے گا. عام نیکیوں کے مقابلے میں حرم کی نیکی کی حیثیت بڑی ہے. جس نے پیدل چل کے حج کیا تو اس کو گھر سے جب وہ نکلا ہر قدم پر اس کو حرم کی ایک نیکی ملے گی. تو ظاہر ہے کہ اس میں نیکیاں بہت زیادہ ہیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اب حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ پیدل چل کے حج کریں گی تو اب وہ کیا کریں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی غنی ان تعذیب اختک. اور اللہ بے نیاز ہے اس سے کہ وہ تیری بہن کو عذاب دے. مرہا فلترقب اس کو کہو کہ وہ سوار ہو کے حج کر لے. یعنی اگر پیدل کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تو وہ سوار ہو کے حج کرے. چونکہ مقصود حج کرنا ہے مقصود پیدل چلنا نہیں ہے. اور نظر میں اس نے چونکہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے تو یہاں پر اس کی علیحدہ حیثیت بیان کر دی. پر ول ترک دما وہ اس کا ایک دم دے دے ایک دم دے دے قربانی اضافی طور پر دے دے اور کوئی مواخذہ اس سے نہیں ہوگا. اب یہاں پر دم بیان کر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اس کے لفظوں کا یہاں پر اعتبار ہوا ہے چونکہ عام حج کے مقابلے میں پیدل چل کے حج کرنے کی نیکیاں زیادہ ہیں اور اس نے نظر پیدل چل کے کرنے کی مانگی تھی. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب اس سے چلا نہیں جاتا تو وہ دشواری اور مشقت برداشت کرے. رب ذوالجلال بے نیاز ہے وہ تمہاری ہمشیرہ کو عذاب نہیں دینا چاہتا. اس واسطے تم اس کو کہو کہ وہ سوار ہو جائے اور سوار ہو کے وہ حج کرے تو رب ذوالجلال اس کو اجر عطا فرما دے گا. اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک دم پیش کرے تاکہ اس کو اس کا اجر مل جائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی وفا کے لحاظ سے متعدد مقامات کو حکم فرمایا ہے. من نظر ان یطیع اللہ فلیطع. جس نے نظر مانی تھی کسی اطاعت کی تو اس پہ لازم ہے کہ وہ پورا کرے. اور یہ میں شروع میں بیان کر چکا کہ نظر کا دائرہ کار ان چیزوں میں ہے جو پہلے شریعت میں ہم پر لازم نہیں کی گئی. جو پہلے ہی لازم ہے تو ان کی تو نظر مانی نہیں جا سکتی. وہ تو رب کے حکم کے مطابق ہم پہ ضروری ہے. اور اپنے اوپر لازم کرنا یہ ہے نظر سے نیکی کو اپنے اوپر لازم کرنا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من نظر وسمى فعلیہ الوفاء بما سمى. جس نے نظر مانی اور نام لیا کہ میں فلاں کام کروں گا پر اس پر لازم ہے کہ وہ وفا کرے اور اس کو پورا کرے. اور اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا کہ وہ قربت مقصودہ ہو قربت غیر مقصودہ نہ ہو. شرعی طور پر وہ کام جائز ہو ناجائز نہ ہو. اور پھر اس کے ساتھ ہے کہ اس کا تعلق اس کے ملک کے لحاظ کے ساتھ ہو اور پھر یہ عاقل بالغ مسلمان ہو اور اس نے زبان سے اس کا تلفظ کیا ہو. اس لحاظ سے وہ چیز کرنا اس پہ لازم ہو جاتی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلہ میں ان میں بہت سے امور ہمارے لیے واضح کیے گئے. آج ہمارے عرف میں جو نظر مانی جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بکرا پیش کروں گا میں وہاں دیکھ دوں گا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس طرح کروں گا میں نفل پڑھوں گا میں تلاوت کروں گا میں اتنے پارے تلاوت کروں گا. ان چیزوں کے لحاظ سے آج وضاحت کی بطور خاص ضرورت ہے.
یاد رکھنا نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر شرعی اور دوسری ہے نظر عرفی۔ نظر شرعی عبادت ہے اور وہ رب ذوالجلال کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور نظر عرفی وہ ہمارے ہاں جو ایصال ثواب کے لیے چیز پیش کی جا رہی ہو، اس کے ادب کے پیش نظر اس کو نظر کہہ دیا جاتا، اس کے احترام کے پیش نظر اس کو نظر کہہ دیا جاتا۔ اور اس میں یہ جو نظر دینا چاہتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جس کے لیے دمبا بکرا پیش کر رہا ہوں، اس سے میرا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے، میرا مقصد اس ولی کی بندگی ہے۔ ہرگز کسی کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارے عرف میں یہ بات رائج ہے، لوگ کہتے ہیں یہ میں نے بادشاہ کی نظر کر دیا، یہ میں نے استاذ کی نظر کر دیا، یہ کپڑا میں نے فلاں کی نظر کر دیا۔ تو یہ نظر کا عرفی معنی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بادشاہ کی عبادت کرنا چاہتا، اپنے استاذ کی عبادت کرنا چاہتا، اپنے کسی رشتہ دار کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ یہ نظر بمعنی عرفی ہے کہ جو اس تحفے پر بولی جا رہی ہے۔ شریعت مطہرہ میں جس وقت ایک ہی نیکی کا کام اس کی جہتیں دو ہوں، ان دو جدا جدا جہتوں کے لحاظ سے جدا جدا حکم لگتا۔ جس وقت ایک شخص کوئی دمبا ذبح کرتا ہے اور اس میں اس کی نیت ہے کہ اس کو ذبح کرنے سے مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے، اور جو اس سے مجھے ثواب ملنا ہے وہ داتا صاحب کو مل جائے، جو اس سے مجھے ثواب ملنا ہے وہ غوث پاک کو مل جائے، جو اس سے مجھے ثواب ملنا ہے وہ فلاں مزار والے کو مل جائے، تو یہ ایسا ناظر، ایسی نظر ماننے والا شریعت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہی ہمارے عرف کے اندر رائج ہے۔ اس بنیاد پر میں نے وہ بخاری شریف کی حدیث پہلے بھی تمہارے سامنے پیش کی تھی کہ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری زندگی یعنی مدینہ شریف میں جماعتیں کراتا رہا ہوں، اب میرے گھر اور میرے محلے کی مسجد کے درمیان جو وادی ہے وہ پانی بہتا ہے اور میری آنکھیں چلی گئی ہیں اور میرے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، ایک جگہ آپ نماز پڑھیں، اسی کو بھی میں مسجد بنا لوں گا۔ بخاری شریف میں 9-10 مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف فرما ہوئے، تو آ کے پوچھا این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ ان اصلی لک، میں تمہارے لیے نماز پڑھوں۔ حالانکہ نماز تو رب کی ہوتی ہے، کسی بندے کی نہیں ہوتی، اور سرکار بتانے یہ آئے ہیں کہ عبادت رب کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ فرماتے کیا کہ ہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ این تحب ان اصلی لک، کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے محبوب انہیں بتا دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نماز اللہ کے لیے ہے، سارا دین ہی یہ ہے۔ اور فرمایا کہاں تجھے پسند ہے میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ تو صحابی نے اشارہ کیا تو سرکار وہاں کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ نماز نفلوں کی کرائی۔ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، سرکار آگے کھڑے ہیں اور جماعت کرا دی۔ اب یہاں پر مطلب کیا تھا؟ تو عربی زبان میں لام کے کئی معنی ہیں۔ ایک ہے لام انتفاع، ایک ہے لام تملیک۔ متعدد معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا۔ اب مطلب کیا تھا؟ فرمایا کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ ایک ہے میری نماز میں بندگی کا پہلو، ایک ہے میری نماز میں برکت دینے کا پہلو۔ جو بندگی کا پہلو ہے وہ تو رب کے لیے ہے، جو برکت کا پہلو ہے وہ امتی تمہارے لیے ہے۔ کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تجھے برکت دینے کے لیے نماز پڑھوں؟ کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تجھے فائدہ دینے کے لیے نماز پڑھوں؟ کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تجھے نوازنے کے لیے نماز پڑھوں؟ اب رب ذوالجلال تو برکتیں دیتا ہے، برکتیں لیتا نہیں۔ کہ سرکار کی نیت برکت کے لحاظ سے رب کی نیت نہیں، بندگی کے لحاظ سے رب کی نیت ہے۔ اب بندگی، یہ جو دمبا ہم پیش کریں، نظر پیش کریں، دیگ پیش کریں، یہ تو چھوٹی چیز ہے، نماز تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں ہی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ تو پتہ چل گیا کہ کام ایک ہے،
جہتیں دو ہیں نماز پڑھنے میں، جہاں تک بندگی کا تعلق ہے تو وہ تو سوچے نہیں جا سکتا کہ رب کے سوا کسی کی ہو، وہ تو رب کی ہی ہے، اور جہاں تک ثواب یعنی وہ برکت دینے کا تعلق ہے اس میں سرکار فرما رہے ہیں تمہیں کہاں پسند ہے کہ میں قدم لگاؤں اور تم ہمیشہ مسجد بنا لو؟ تو جس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نام بولا جو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، للہ کے اندر جو نام ہے وہی جس وقت ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو مفتوح ہو جاتا ہے، اس میں ظاہر کے ساتھ آتا ہے تو مجرور ہو جاتا ہے، الکتاب لزید، اور پھر جب ضمیر الکتاب لہو وہی لام ضمیر کے ساتھ مفتوح، وہی ظاہر کے ساتھ مجرور، وہی لام للہ کے ساتھ مجرور، وہی لام لاکا کے ساتھ مفتوح، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لام بول کے واضح فرما دیا کہ بندگی تو میں رب کی کر رہا ہوں لیکن برکت میرے امتی تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں جس وقت ایک نظر ماننے والا اس کا کلیئر عقیدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، عبادت صرف اس کی جائز ہے، اور یہ جو میں اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو لوگ کھائیں گے مجھے ثواب ملے گا، تو میں جو مجھے ثواب ملے گا کیونکہ اصالِ ثواب برحق ہے، تو جو اس کو ثواب ملنے کی امید ہے مجھے ملے گا، یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ یہ ثواب میری طرف سے فلاں شخص کو عطا فرما دے، اور یہ باقاعدہ شریعت میں موجود ہے۔ جب حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں زخمی پڑے تھے، 70 زخم لگے ہوئے تھے، سانس سکڑ چکی تھی، ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ سعد کا پتہ کرو، اگر زندہ ہو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان سے پوچھنا حال کیا ہے۔ حضرت سعد کے پاس، سعد بن ربی کے پاس حضرت زید پہنچے، پوچھا حال کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، انی لاجد ریح الجنہ، لیٹا احد میں خوشبو مجھے جنت کی آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا میں تو یہ ارادہ کر رہا ہوں اللہ میری شہادت کا ثواب بھی میرے نبی کو عطا فرما دے۔ یہ عشق کا آخری درجہ ہے۔ بڑے بڑے محبوبوں کو محب موت کے سامنے پگھل جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے موت کے منہ میں بھی پکے کتنے ہیں، اور یہ نہیں کہ شکوہ کرے کہ اب میں جا رہا ہوں اب میری خیریت پوچھی ہے، نہیں کہتے میں تو جا رہا ہوں اور نیت کر رہا ہوں کہ رب میری شہادت کا اجر بھی میرے محبوب کو عطا فرما دے۔ تو بندگی کا جو اجر ہے ان نوافل کے لحاظ سے وہ اگر کوئی چاہتا ہے تو دے سکتا ہے کسی اور کے لیے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا صحابی نے کہ ہمشیرہ نے نظر مانی تھی وہ تو دنیا سے چلی گئی، اب احرام میں باندھوں، طواف میں کروں، وقوف میں کروں، تھکوں میں، تو ثواب میری ہمشیرہ کو ہو جائے، ایسا ہو سکتا؟ تو سرکار نے فرمایا لو کان علیہ دین کنت قاضیہ، اگر اس پہ قرض ہوتا، پیسے تمہارے ہوتے، جیب تمہاری ہوتی، ہاتھ تمہارا ہوتا، تم خرچ کرتے، تو کیا قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابی نے کہا ہو جاتا۔ پھر پوچھتے کیا ہو؟ اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو پورا کیا جائے۔ تو یہ ایصال ثواب برحق ہے۔ اس بنیاد پر آگے جو کرتا ہے محروم وہ بھی نہیں رہتا، اور آگے جس کے لیے نیت ہو ان کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس بنیاد پر نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر شرعی اور دوسری ہے نظر عرفی۔ نظر شرعی سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے، اور نظر عرفی ہے کہ جس کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور جس کا مطلب میں بیان کر رہا ہوں، اور اس پر باقاعدہ تصریحات میں نے بخاری شریف سے وہ تمہارے سامنے حدیث پیش کر دی، جب للہ کا لفظ جو قرآن میں ہے اس کے ساتھ بالکل مترادف لاکا کا بول کے سرکار نے فرمایا نہ تحب ان اصلی لاکا، میرے صحابی کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ اب تیرے لیے کہہ کے نیت بندگی کی رب کے لیے کی ہے اور نیت برکت کی اپنے غلام کے لیے کی ہے۔ اس واسطے جو کہتا بکرا غوث پاک کا ہے تو بندگی رب کی نیت کر رہا ہے، ثواب غوث پاک کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تو ثواب دیتا ہے ثواب لیتا نہیں، وہ تو ثواب دینے والی ذات ہے۔ اس بنیاد پر یہ نظر کا مفہوم ہے جس کو ہم جائز سمجھتے ہیں، اور اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کسی جاہل کے ذہن میں کوئی دوسرا مطلب ہو
تو وہ ہرگز اپنے ذہن میں ایسا مطلب مت رکھے. نظر جو ہے شرعی طور پر وہ نظر شرعی رب ذوالجلال کے لیے ہے. نظر عرفی جس کے اندر یہ وضاحت میں پیش کر رہا ہوں یہ، اور اس پر باقاعدہ شاہ رفیع الدین دہلوی نے پوری کتاب لکھی کتاب النذور، اور کتاب النذور کے اندر انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی. انہوں نے کہا نظرے کے اینجا مستعمل شبد، فارسی میں وہ کتاب ہے، نظرے کے اینجا مستعمل بھی شبد نام پر معنی شریعت کہ مزارات اولیاء پر جو نظر مانی جاتی ہے یہ نظر کون سی ہے؟ فرمایا یہ نظر شرعی نہیں ہے کہ عرف آس کہ آنکھ کے پیش بزرگاں برند نظر و نیازمی گوئن، کہ ہمارے عرف میں یہ ہے کہ جو بزرگوں کے پاس چیز دیے جاتے ہیں اس کو بھی نظر و نیاز کہتے ہیں. ضروری نہیں جو قبر میں پہنچے جو سامنے بیٹھے ہو ان کے لیے بھی کہتے ہیں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نظر دے رہے ہیں. بادشاہ کی نظر کیا ہے، یہ بھائی کی نظر کیا ہے. تو کہا ہمارے عرف کے اندر یہ نظر عرفی ہے، اور اس میں انہوں نے اس کی وضاحت مکمل طور پر کی. علامہ عبد الغنی نابلسی انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ومن ھذا القبیل زیارت القبور والتبرک بدراہ الاولیاء والنذور. انہوں نے بھی نظر کی اس حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ نظر جو مانی جاتی ہے یہ نظر عرفی ہے اور یہ نظر شرعی نہیں ہے. اس واسطے نظر شرعی عبادت ہے اور نظر عرفی عبادت نہیں ہے. نظر عرفی جو ہے وہ یہ کہ عبادت رب کی ہے اور عبادت کا ثواب جس کے لیے نظر عرفی مانی جا رہی ہے اس کی نیت کی جا رہی ہے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ آپ کی مقدس سنت میں موجود ہے جس وقت پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قربانیاں پیش کی تو فرمایا کہ یہ ایک جو ہے یہ تو میری ہے اور دوسری فرم میری طرف سے میری پوری امت کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس قربانی میں نیت جو عبادت کی ہے وہ رب کی ہے کہ یہ رب کی بندگی ہے، رب کا تقرب اس میں حاصل کیا جا رہا ہے. اور جو ثواب دینے کے لحاظ سے اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نظر کی ہے، اور امت جو اس وقت موجود تھی ان کی بھی اور جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کی بھی، سب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. یہاں پر نظر کے ساتھ ایک اور لفظ نیاز کا استعمال ہوتا ہے، نظر و نیاز. اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر اللہ کی ہوتی ہے اور نیاز ولی کی ہوتی ہے. کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. تو یاد رکھیں نیاز بمانا نظر ہے، نیاز بمانا نظر ہے، یعنی نظر اور نیاز میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ نظر اللہ کی ہو اور نیاز کسی اور کی ہو. نظر بھی اللہ کی ہے، نیاز بھی اللہ کی ہے، لیکن آگے فرق یہ ہے کہ نظر شرعی اور نیاز شرعی وہ رب ذوالجلال کی ہے. نظر عرفی اور نیاز عرفی یہ ہے کہ جو بطور ایصال ثواب جس کے لیے استعمال کیا جاتا. اس واسطے نظر و نیاز کے اندر آپس میں یہ ڈفرینس نہیں ہے کہ نظر تو رب کے ساتھ خاص ہو اور نیاز جو ہے وہ رب سے علاوہ اس کو استعمال کیا جائے. اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے نظر کا جو معنی ہے وہی نیاز کا معنی اور جو نیاز کا معنی ہے وہی نظر کا معنی. اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو شرعی نظر و نیاز ہے وہ رب ذوالجلال کے لیے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور جو عرفی نظر و نیاز ہے وہ ہے کہ جس کو سارے لوگوں نے جائز قرار دیا اور اس کے مطابق میں مختلف دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہاں تک کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی مشہور کتاب تحفہ اثنا عشریہ جو انہوں نے اہل تشیع کے رد میں لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر ان الفاظ میں لکھا حضرت امیر و ذریہ طاہرہ او کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پاک اولاد تمام امت بر مثال پیراں مرشدہ ان کو ساری امت پیر و مرشد سمجھتی ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کو، اور ساتھ کہتے ہیں کہ فاتحہ و درود و صدقات و نظر بنام ایشا رائج و معمول گردیدہ کہ ان کے لیے فاتحہ، درود اور نظر ماننا یہ امت کے اندر رائج ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید وضاحت کرتے کہتے ہیں چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملات
فاتحہ و درود و نظر و عرس و مجلس، فرماتے جیسے دیگر اولیاء اللہ جو ہے ان کے لیے عرس کا انعقاد ہوتا ہے یا ان کے لیے نظر مانی جاتی ہے، اولاد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی امت نظر مانتی ہے۔ تو یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر علم حدیث کے لحاظ سے سب سے بڑا نام ہے، اور جن سے ہو کے سند تمام بر صغیر کے بعد والے محدثین کی طرف آتی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت کی اور یہ تفصیل کر دی کہ نظر جو اولیاء کی ہے یہ اور ہے، اور نظر جو اللہ کی ہے وہ اور ہے، اور اس میں واضح طور پر وہی تفاوت موجود ہے جو تقرب اور بندگی کا اعتبار ہے وہ صرف رب ذوالجلال کا ہے، اور جو برکت اور ثواب کے لحاظ سے ہے وہ رب کے بندوں کے لحاظ سے ہے۔ اور اس میں آگے یہ تفصیل ہے وہ کہ کون سی ایسی بندگی ہے، کون سا ایسا کام ہے جس کو اس طرح اصحال ثواب میں پیش کیا جا سکتا ہے، جو عبادت ہے اس انداز کی کہ جو محض مالی ہے یا من وجہ مالی ہے من وجہ بدنی ہے، اس کے اندر نیابت ہو سکتی ہے، اصحال ثواب ہو سکتا ہے، اور جو ہے بدنی اور فرائض سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں اور یہ میں خود نہیں رکھتا، میں کسی کو نظر کر دیتا ہوں اور اصحال ثواب کر دیتا ہوں، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ بدنی عبادت ہے، اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے۔ ہاں اگر نفل پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدنی عبادت ہے، ان نفلوں کو اگر وہ چاہتا ہے تو وہ خود بھی وہ محروم نہیں رہے گا، اور جن کے لیے نیت کرے گا رب ذوالجلال ان کو بھی اس کا مکمل ثواب عطا فرما دے گا۔ اس سلسلہ میں اللہ کے فضل کے سارے فیصلے ہیں، ان باتوں کو عقل کے ترازو سے تولا نہیں جا سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک گھر ہے اس سے 1 دینار خرچ ہو رہا، دوسرے گھر سے بھی 1 دینار خرچ ہو رہا، تو ایک گھر سے جو 1 دینار خرچ ہوا اس کا ثواب 3 کو مل جاتا، دوسرے سے جو 1 کا خرچ ہوا وہ 1 ہی کو ملتا۔ وہاں پر اس دینار کا تعلق 1 سے ہے تو ثواب 1 کو ہے، اور یہاں تعلق 3 سے ہے تو ثواب تینوں کو 3 دیناروں کا ہو گیا۔ فرمایا جس وقت ایک شخص کی اہلیہ نے اس کی کمائی سے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا تو فرمایا اس دینے والی کو بھی 1 کا ثواب ہوا، کمانے والے کو بھی 1 کا ثواب ہوا، اور خادم جس نے محفوظ رکھا اس کو بھی 1 کا ثواب ہو گیا۔ تو یہ رب کے فضل سے اس طرح اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہوئی ہیں اور افتلتت ہنگامی حالت میں فوت ہو گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، پہلے بیمار نہیں تھی اور بس آنن فانن فوت ہو گئی ہیں، اگر وہ بیماری میں رہتی تو وہ مجھے وصیت کرتی اور میں وہ کام کرتا، اب وہ پتہ ہی نہیں چلا دنیا سے چلی گئی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کام کروں اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے؟ ایو صدقہ افضل ہو، کون سا صدقہ ہے جو بہترین صدقہ ہو کہ جس کے کرنے سے میری والدہ کو ثواب پہنچے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ بہت اچھا، پانی کا صدقہ، یعنی اس کی ایک اپنی افادیت ہے، چونکہ پانی سے ہر زندہ کو پیدا کیا گیا، پانی کی جتنی حاجت ہے یہ ایک مستقل حاجت ہے، اور پھر یہ ہوا سے جدا ہے، چونکہ ہوا جو ہے وہ مفت میں دیا ہوا اللہ کا تحفہ ہے، اس کے لیے کسی کے پلانٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر پانی جو ہے اس کے لحاظ سے ضرورت ہے کہ کنواں کھودا جائے، اس زمانے کے لحاظ سے نلکے لگوا دیے جائیں، موٹریں لگوا دیے جائیں آج کے لحاظ سے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت الماء کہا تو فحفر بئرا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، وہی لام جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، کہا حاضی للہ، یہ رب کے لیے ہے، یعنی حاضی لأم سعد، یعنی یہ ام سعد کے لیے۔ اب وہ ایک کنواں ہے دونوں کے لیے،
للہ بھی ہے، لام سعد بھی ہے، رب کے لیے بھی ہے، ام سعد کے لیے بھی ہے. نکالا کس نے؟ صحابی نے. نکلا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پانی کس نے پیا؟ صحابہ نے. لوگ آج کہتے ہیں ہم ختم والا کھانا نہیں کھاتے، یہ نظر کسی کی مانی گئی تھی، غیر اللہ کا نام آ گیا ہے تو قرون اولا کے تو سارے مسلمان اس سے پانی پیتے رہے اور اس پر نام دونوں بولے گئے ہیں، اللہ کے لیے بھی ہے، ام سعد کے لیے بھی ہے. اور فرق وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے لیے ہے کہ رضا اس کی مطلوب ہے، اللہ کے لیے ہے بندگی اس کی مطلوب ہے، اللہ کے لیے ہے قرب اس کا مطلوب ہے. اور ام سعد کے لیے ہے کہ ثواب ام سعد کو پہنچانا مقصود ہے. اب ایک ہی ہے، اس کو لام کے ساتھ بیان کیا. صحابی نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لحاظ سے یہ وضاحت فرما دی اور اس کو قبول کیا. صحابہ نے اس کا پانی پیا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ اگر یہ صرف للہ کہتے تو پھر تو جائز تھا، یہ تو لام سعد کہہ رہے ہیں لہذا پانی ناجائز ہو گیا. کسی نے ایسا نہیں کہا اور سب کا اتفاق تھا کہ ام سعد کا یہ کنواں ہے. یہ کہہ کر حضرت سعد کو اپنی ماں کی بندگی نہیں کرنے چاہتے، حضرت سعد کو اپنی ماں کی عبادت کا ارادہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کا ارادہ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ جو صورتحال ہے، ایک ہی چیز اس کے اندر دو جہتیں، ایک جہت کے لحاظ سے وہ اللہ کے لیے، دوسری جہت کے لحاظ سے وہ بندوں کے لیے، جو اس میں بندگی کا کنسپٹ ہے، عبادت اور اس کی جہت کی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف رب ذوالجلال کے لیے ہے. اور جو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے ہے اس میں جس کی نیت کی جاتی ہے اور جتنوں کی کر لی جائے وہ اللہ کے فضل سے کوئی کمی نہیں آتی. اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے فضل سے کہیں پہنچا دیتا ہے اور جس کے نتیجے میں جو کر رہا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا اور جس کے لیے کرتا ہے رب ذوالجلال ان کو بھی اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز پر ہی کہا کہ اگر کسی کی اولاد سے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، وہ جس وقت ان امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بعد ان کے لیے مسلسل ایسا صدقہ جاریہ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بیٹے کو اب 8 لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ فرما برداروں میں شمار کیا جائے گا کہ اس نے وہ سلسلہ جاری رکھا جس کی وجہ سے وہ ثواب پہنچتا رہا کہ آگے فائدہ ہوا اور پہاڑوں جتنی رحمتیں رب ذوالجلال قبروں پہ نازل فرما دیتا ہے ان کے کہنے پر. جو باقی ہے اور جو زندہ ہے وہ اپنی طرف سے اصالہ ثواب کرتے ہیں اور فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ معاشر میں 8 شمار نہیں ہوں گے، پورے خدمت گزار شمار ہوں گے، اور دوسری طرف جن کے لیے ہے رب ذوالجلال ان کو بھی اس کا فائدہ عطا فرماتا ہے. اس سلسلہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جگہ اور وقت کے تعین کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی یہاں اصالہ ثواب کرتا ہے تو وہ نہیں ہوگا اور وہاں جا کے کرے گا تو وہ ہو جائے گا. یہ پابندی ہمارے نزدیک نہیں ہے، جہاں بھی کرے گا وہی اصالہ ثواب ہو جائے گا. اور اس میں مکان کا تعین جو ہے اس کو اس کا حصہ بنانا یہ جائز نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھ لیا جا کہ وہاں گئے اور پھر ہی اس کا ثواب ان کو ملے گا اور یہاں سے نہیں ملے گا. اور دوسری طرف ایسے ہی وہ زمان کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وقت کوئی بھی ہو، ڈیٹ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، اور دن ہو رات ہو، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اس کے ساتھ کوئی ایسی قید جو بیٹھنے کے لحاظ سے ہو، پڑھنے کے لحاظ سے ہو، لوگوں کو بٹھانے کے لحاظ سے ہو، مہمانوں کو لانے کے لحاظ سے ہو، اس کا بھی شرعی طور پر ان امور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے. یہ نظر کا وہ شرعی مفہوم ہے جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس میں باقی آج ہمیں ہر جہت سے ایک ضرورت ہے کھوج لگانے کی، تلاشی لینے کی، محاسبہ کرنے کی کہ اگر کوئی کسی طرح کی کوئی آلودگی کسی کام کے اندر لائی جا رہی ہے جس کی دین اجازت نہیں دیتا تو ہمیں ہرگز اس کی حمایت نہیں کرنی اور اس کو روکنا ہے. اور جس حد تک دین اجازت دیتا ہے اس کو جو روکے تو اس روکنے والے کو روکنا ہے. جس وقت شریعت مطہرہ کے اندر یہ گنجائش موجود ہے
اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو کون ہو سکتا ہے جو روکے اور کون ہو سکتا ہے جو اس پر شرک کے فتوے لگائے؟ ہاں، ہر چیز کے اندر ایک بیلنس ہے، توازن ہے، اس توازن کو پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ مزارات اولیاء پر جانا، ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے، مگر وہاں جا کے بھنگڑے ڈالنا، ڈھول بجانا، آگے جلانا، بھنگے گھونٹنا، اس طرح کے کام جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مزار کے گر جا کے طواف کرتا ہے ناجائز کرتا ہے، اگر وہ کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے، اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو حرام کرتا ہے، سجدہ عبادت کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، اس کا کسی لحاظ سے بھی ہماری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مسلک اہل سنت کے ساتھ ان امور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر دور میں ہمارے اکابر اسی چیز کو بیان کرتے آئے ہیں اور آج بھی یہی ہمارا فتویٰ ہے، مکمل تمام اہل سنت کا، جمہور اہل سنت کا یہی مذہب ہے، یہی موقف ہے۔ کوئی بھنگی چرسی وہ ہمارے مذہب کے امام نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب کی شناخت نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب کا حوالہ نہیں ہے، ان کا کام ہمارے مذہب کے خلاف، مسلک کے خلاف حجت نہیں ہے، وہ ان جاہلوں کی جہالت ہے جو ان کی طرف منسوب ہو سکتی ہے، اور انہیں سمجھانا، انہیں روکنا یہ بھی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس واسطے مسلک اہل سنت یہ گلابوں سے بھی زیادہ خوشبو والا مسلک ہے، ہمیں اس کی خوشبو کو ہر طرف پھیلانا ہے، اور اس خوشبو پر جتنے حملہ آور ہیں لوگ، ان کے حملوں سے اس خوشبو کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ادارہ صراط مستقیم پاکستان اپنے قافلے کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امسال جو عقیدہ توحید سیمینار منعقد ہوا، بہت جلد اس کے دور رس اثرات نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یہاں سٹال پر اس کی سی ڈی دستیاب ہے، تحفے میں ہر طرف گھر گھر گلی گلی اس کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ ایک سی ڈی پورے مبلغ جتنا کام کرے گی۔ ایک خاموش مبلغ اس کو آگے دوستوں تک پہنچائے، دوست جو کچھ بھٹکے ہوئے ہیں، پھسلے ہوئے ہیں، ان کو بٹھا کے اپنے ساتھ ایک رات بٹھا لیں، ان کو سنائیں۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی گنجائش ہو اعتراض کی تو اسے میرے پاس لے آئیں، اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے، لیکن اسے چھوڑے نہیں۔ اگر ایک بھی بھٹکا ہوا انسان تمہارے سمجھانے سے سیدھا ہو گیا تو پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب مل جائے گا۔ اب ہم میں سے اس واسطے بہت جلد یہ پورا جو تحفہ ہے سی ڈیز کا، اس کا اہتمام کریں، اور آڈیو ویڈیو جہاں جہاں تک اس کو پہنچا سکتے ہو۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر کوئی اس کے جواب میں کوئی دلیل لاتا ہے، کیونکہ جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے سال ہا سال تک تحقیق کی، اور کئی سالوں کے بعد جا کے جو نچوڑ تھا اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ ابھی یہ بہت سے سیمینارز کا جو ہمارے پاس مٹیریل ہے وہ باقی ہے، اور انشاءاللہ اس کو منظر عام پہ لائیں گے۔ اور اللہ کا فضل ہے جو پہلا سٹیپ تھا اس سے جو معیار الوہیت ہم نے بیان کیا، اور شرک کی تعریف اور توحید کی تعریف کے لحاظ سے جو دھاندلی تھی اس کی جو ہم نے نشاندہی کی، ابھی تک اس پہلے سٹیپ کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ہاں، لوگ دشمنی تو کرتے ہی ہیں، اب مجھے اپنے جلسوں میں 20 گالیاں دے، 100 دے، اب اسے مجھے کیا ہوگا وہ پتا تو تب چلتا ہے کہ میں نے جو 100 آیات پیش کی ان کا جواب مجھے دے کہ تم یہ کہتے ہو قرآن میں یہ ایسا نہیں ہے یا اس کا مطلب نہیں ہے۔ پتا تب چلے گا جب وہ ہمارے دلائل کا جواب سوچ کے سامنے لے آئے۔ الزام برا الزام اور محض ذاتیات پہ حملے، اور میں تو یعنی جب سنتا ہوں ہماری ایک وہ جو سیمینار کا وار ہوتا ہے لاہور میں، وہ ان کے لیے ہر شہر کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا ہے، تو اس کے جواب میں مجھے خبر ملتی ہے کہ آج فلاں شہر میں اتنے لوگ اکٹھے تھے اور سب مل کے تمہیں گالیاں دے رہے تھے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری ذات کو ڈھال بنا دیا ہے، جتنی مجھے گالیاں دیں گے اتنی داتا صاحب کو تو نہیں دیں گے، اور جتنی مجھے دیں گے اتنا میرے نبی علیہ السلام کے خلاف تو نہیں بولیں گے۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ عطا کردہ سعادت ہے، ہم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور جو وارداتی طبقہ ہمارے مسلک کو آلودہ کرنا چاہتا ہے اس سے بھی ہم نے اپنے مسلک کو آزاد کرنا ہے، اور مزارات کے تقدس کے لحاظ سے اور جو شرعی نقطہ نظر ہے اس کے پھیلانے کے لحاظ سے بھی ہم نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔
اس سلسلے میں بھی ہمیں بڑی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس سلسلے میں بھی ہمیں بڑی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جانبین میں جو بھی ہے ہمارا حق ہے کہ ہم دونوں کے سامنے حق رکھیں گے۔ ایک طرف رافضی ہے، دوسری طرف خارجی ہے۔ خارجی اپنے تربیت یافتہ لوگ ہمارے مزارات پہ بھیجتے ہیں اور ان جہال کو بھیج کر مزارات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور خارجی ان کی ویڈیو بنا کے دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا نہ کوئی خارجیت سے تعلق ہے نہ کوئی رافضیت سے تعلق ہے، بس سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔